صدق الله العلي العظيم. فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقد قال مولانا حسين بن علي عليهم السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلوات عشر مجالس کی دوسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا آغاز سے انجام تک. اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے سید الشہداء کے وصیت نامے کے ایک فقرے کو سرنامے سخن قرار دیا ہے، جس میں امام کا ارشاد ہو رہا ہے: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. اے لوگو، میں دکھاوے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں سرکشی اور بغاوت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، میں زمین پر فساد پھیلانا نہیں چاہتا اور نہ ہی کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہوں. میں تو صرف اور صرف اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. میں سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو پھیلانا چاہتا ہوں اور برائیوں کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں. اور اس کا راستہ یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں اچھائیاں تبھی عام ہوں گی اور برائیاں تبھی ختم ہوں گی جب میرے جد رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کروں اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کروں. امام حسین علیہ السلام کا یادگار انقلاب اور کربلا کو سمجھنے کے لیے ہم اور آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنا پڑیں گی اور اسلام کی تاریخ سے آگاہی کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امام حسین نے پورے اسلام کو بچایا ہے، نہ کہ اسلام کا کوئی ایک قانون بچایا. جب حسین نے پورے اسلام کو بچایا ہے تو حسین کے انقلاب کو سمجھنے کے لیے تاریخ اسلام کو سمجھنا پڑے گا، اور تاریخ اسلام کے لیے جزیرۃ العرب کو سمجھنا ہوگا، اور جزیرۃ العرب کو سمجھنے کے لیے یمن اور حجاز کو سمجھنا پڑے گا کہ یمن کے چند شہر کل آپ کی خدمت میں عرض کیے، جس میں سے ایک شہر ہے معارب، دوسرا شہر ہے سبا
اور تیسرے شہر کا نام ہے صنعا، اور ایک اور شہر تھا جس کا نام ہے نجران۔ بس معارب سبا، صنعا اور نجران یہ یمن کے شہر ہیں۔ یمن میں بارش زیادہ تھی تو یمن میں سبزی، ہریالی، کھیتی بھی بہت زیادہ بارونق طریقے سے کھیتی کا سلسلہ تھا، لیکن وہاں سیلاب آیا اور وہ باندھ جسے سد معارب کہا جاتا ہے وہ ٹوٹا تو ہجرت شروع ہو گئی۔ حجاز میں اس وقت تک آبادی نہ تھی، تو وہاں سے دو قبیلے مدینے آ گئے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے قبیلے کا نام تھا خزرج۔ یہ مدینے میں، مدینے کو یثرب کہا جاتا تھا، مدینے کو یثرب کہا جاتا، اور ایک قبیلہ عرفات اور منی کے قریب بسا، اسے کہتے ہیں جرہم۔ اچھا، جب یہ بات ہو گئی تو بحث یہ تھی کہ مکہ کیسے آباد ہوا۔ دوسرا ایریا جو جزیرۃ العرب کا ہے اسے حجاز کہا جاتا ہے۔ حجاز میں چند شہر ہیں، ایک شہر کا نام مکہ ہے، دوسرے شہر کا نام مدینہ ہے، تیسرے شہر کا نام طائف ہے، اور ایک اور جگہ کا نام ہے خیبر۔ یہ حجاز کے شہر تھے۔ آج کی زبان میں اگر حجاز کی تعریف کی جائے تو پورے سعودیہ عربیہ کو حجاز کہا جاتا ہے۔ جب اتنی بات آپ کی خدمت میں عرض کیا تو سوال یہ تھا کہ حجاز کیسے بسا، کعبہ کس نے بنایا تھا؟ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا، پر حضرت ابراہیم مکے کے رہنے والے نہ تھے، وہ فلسطین کے رہنے والے بھی نہیں تھے۔ حضرت ابراہیم جناب سارا اور جناب لوط علیہ السلام کہاں کے رہنے والے تھے؟ عراق کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے آتش نمرود میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، یہ بھی عراق کا واقعہ ہے۔ جب آگ گلے گلزار بنی تو یہ تین خدا کے نیک بندوں نے اپنا وطن چھوڑا خدا کی خاطر۔ وہ کون کون تھے جنہوں نے عراق سے ہجرت شروع کی ہے؟ کون کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، جناب سارہ سلام اللہ علیہ، اور حضرت لوط علیہ السلام۔ آئے کہاں پہ؟ فلسطین آنا تھا، لیکن بارڈر پہ حضرت ہاجرہ کو وہاں کے بادشاہ نے کسے تحفے کے طور پہ دیا تھا؟ جناب سارہ سلام اللہ علیہ کو تحفے کے طور پہ دیا۔ اب 4 لوگ ہو گئے، کہاں آ گئے؟ فلسطین۔ حضرت لوط علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اردن تبلیغ کے لیے بھیج دیا۔ اب یہ لوگ جناب سارہ، جناب ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں۔ جناب سارہ کیا بچے کی ولادت نہیں ہوئی تو جناب سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ ہاجرہ سے شادی کر لیجئے، شاید اللہ ہاجرہ سے آپ کو بچہ دے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کہاں پہ ہوئی ہے؟ فلسطین میں ہوئی۔ جب ولادت ہوئی تو جناب سارہ کو تکلیف ہوئی، سارہ کی تکلیف سے حضرت ابراہیم کو تکلیف ہوئی۔ نتیجے میں خدا کا یہ حکم ہوا کہ آپ ہاجرہ اور اسماعیل کو ایک ایسی جگہ لے کے چلے جائیے جہاں نہ آب و دانہ ہو نہ کوئی درخت ہو۔ لہٰذا چلے۔ کتنے لوگ چلے؟ کتنے لوگ چلے؟ 3 لوگ چلے۔ کون کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور حضرت ابراہیم۔ پر حکم کیا ہے کہ حضرت ابراہیم چھوڑ کے واپس آئیں گے یا رکیں گے؟ واپس کہاں آئیں گے؟ واپس کہاں آئیں گے؟ واپس فلسطین آئیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد۔ آپ ادھر ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا اور ادھر آ جائیے، ہاں ایک اور صلوات پڑھ لیجئے گا محمد۔ بلایا اس لیے ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ایک ہی طرف دیکھتے رہ جاتے ہیں، دوسری طرف بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں بھی تو دیکھنا چاہیے، انہیں بھی دیکھنا چاہیے، اس لیے آپ کو بلایا ہے۔ اور گھبرائیے گا بالکل نہیں، اچھی بات ہے یہاں تک۔ اچھا کتنے لوگ چلے؟ کتنے لوگ چلے؟ جی ہاں 3 لوگ چلے۔ کون کون؟ کون کون؟ آپ کل نہیں تھے نا؟
ہاں اچھی بات ہے. کتنے لوگ چلے وہاں سے فلسطین سے؟ 3 لوگ. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، 2 حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ، 3 حضرت ابراہیم. مگر حکم کیا ہے؟ حضرت ابراہیم چھوڑ کے واپس آئیں گے. کہاں پہ واپس آئیں گے؟ فلسطین واپس آئیں گے. رہے گا کون؟ 2 لوگ، ایک ماں اور ایک ان کا بچہ. حضرت ہاجرہ رہیں گی اور کون رہے گا؟ حضرت اسماعیل. اچھا آ گئے. آنے کے بعد جب اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا تو حضرت اللہ کی بارگاہ میں، خدا کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا کی، اے میرے اللہ، میں اپنے بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مومنین کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے اور انہیں طرح طرح کے پھلوں سے انہیں نواز دے. یہ ایک نبی خدا کی دعا تھی. اچھا تم حضرت اسماعیل کو پیاس لگی، ایک ماں پانی کی تلاش میں دوڑی تو پانی ابلا، اس کو کہا جاتا ہے زمزم. ہو گئی بات یہاں تک. وہیں کے اوپر پھر جب پانی نکلا تو پرندے آئے. پرندوں کو دیکھ کر یہ جو قبیلہ جرہم منہ اور عرفات کے قریب بسا تھا، یہ کہاں آ گیا؟ جہاں یہ جناب ہاجرہ تھی. انہوں نے آ کے حضرت ہاجرہ سے کیا پوچھا حضرت ہاجرہ سے؟ ہم یہاں بسنا چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ ہمارے شوہر ابھی نہیں ہیں، جب آئیں گے ان سے پوچھیں گے، وہ اجازت دیں گے تو ہم آپ کو اجازت دیں گے. اجازت مل گئی، ٹھیک ہے نا؟ بس گیا قبیلہ جرہم. اسی قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پرورش بھی ہوئی، بڑے ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں اور آپ مکے کی سرزمین پہ. وہ وہاں سے آتے تھے تو کبھی میدان مینا میں لے گئے، قربانی کا مسئلہ پیش آیا، کبھی خانہ کعبہ بنایا. اتنے مسئلے کے بعد جب شادی کا مسئلہ آیا تو کہاں شادی ہوتی ہے؟ قبیلہ جرہم میں. قبیلہ جرہم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی. بچے کتنے ہوئے؟ 12. ان میں سے 2 بیٹے کے نام بتائیے، نابت اور قیدار. کیا؟ نابت اور قیدار. نابت اور قیدار کہاں بسے؟ حجاز میں. ان کی اولادیں کہاں بسی ہیں؟ حجاز میں. حجاز کس کو کہتے ہیں؟ مکہ، مدینہ، خیبر، طائف، پورے سعودی عربیہ کو حجاز کہتے ہیں. قیدار کی سب سے مشہور اولاد عدنان. بس اسماعیل علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں. ایک کا نام کیا ہے؟ نابت. دوسرے کا نام کیا ہے؟ قیدار. قیدار کی مشہور اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ عدنان. عدنان رسول خدا کے کون سے دادا ہیں؟ 20ویں دادا ہیں. آپ بھی کل نہیں تھے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے. عدنان رسول خدا کے کون سے دادا تھے؟ 20ویں دادا تھے. اچھا، رسول خدا کے 20ویں دادا کو عدنان کہا جاتا ہے. پہلے دادا کون تھے؟ عبد المطلب. دوسرے دادا ہاشم. تیسرے دادا عبد مناف. چوتھے دادا قصی. پھر سے پہلے دادا عبد المطلب، دوسرے دادا جناب ہاشم، تیسرے دادا عبد مناف اور چوتھے دادا قصی. اچھا، یہ 4 تو ہم سب کو یاد کرنا ہے، لیکن 12ویں دادا کون تھے؟ اچھا، سید کسے کہا جاتا ہے؟ جناب ہاشم کی اولاد کو سید کہتے ہیں. صحیح ہو گئی بات. تو جناب ہاشم کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے. پہلے ایک بیٹے کا نام عبداللہ. حضرت عبد المطلب کے بیٹے کا نام ہے. ابو طالب عبد المطلب کے بیٹے کا نام. حمزہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے کا نام. اور ابو لہب بھی کس کا نام ہے؟ وہ بھی ان کا بیٹا ہے. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے میں کتنے بتائے میں نے؟ 4. کون کون؟ حضرت عبداللہ، حضرت ابو طالب، جناب حمزہ اور ابو لہب. ٹھیک ہو گئی بات؟ ابو لہب. اچھا، اتنی جب بات ہو گئی، یہی تو اتنی باتیں کل کی تھیں یا اور بھی کچھ تھا؟ اتنی بات جب ہو گئی، بہت توجہ کریے گا. ایک مرتبہ رسول خدا کے والد کا نام کیا ہے؟
حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب سگے بھائی تھے۔ سگا بھائی کسے کہتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ سگا بھائی کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں سگا بھائی؟ جی ماں اور باپ دونوں ایک ہوں تو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، ایک ماں باپ سے جتنے بھی اولادیں ہوتے ہیں وہ سگے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب یہ دونوں سگے بھائی تھے۔ باقی اولادیں حضرت عبد المطلب کی دوسری ماؤں سے، مگر حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب کی ماں ایک تھی۔ اچھا، اتنی بات جب ہو گئی تو پہلے دادا عبد المطلب، دوسرے دادا ہاشم، تیسرے دادا عبد مناف، چوتھے دادا قصی، عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد بن عدنان۔ کون سے ہو گئے یہ عدنان؟ 20ویں دادا نا۔ عدنان کس کے بیٹے ہیں؟ قیدار کے۔ اور قیدار کس کے بیٹے ہیں؟ اسماعیل علیہ۔ عدنان اور قیدار میں کتنا گیپ ہے یہ نہیں معلوم۔ ایسا نہیں ہے کہ قیدار کے ڈائریکٹ بیٹے کو عدنان کہا جاتا ہے۔ رسول پاک کی حدیث ہے جب میرا نسب عدنان تک پہنچ جائے تو یہیں رک جانا۔ کہا جب میرا نسب کہاں تک پہنچ جائے؟ عدنان تک پہنچ جائے تو یہیں رک جانا۔ رسول خدا کے اب آج کی گفتگو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، قریش کسے کہتے ہیں؟ ہو گئی بات یہاں تک؟ قریش کسے؟ کتنا مجلسوں میں ہم بھی جب چھوٹے تھے اور جب کوئی عالم مجلس پڑھنے آتا تھا تو عالم تو مجلس پڑھتا تھا، پڑھتے پڑھتے کہتا تھا کفار قریش نے پیغمبر کو ستایا، تو ہم سوچتے تھے یہ ہے کون؟ اے کاش یہ مولانا صاحب قریش کو بھی بتاتے، مگر مولانا صاحب نے کبھی بتایا ہی نہیں قریش، کبھی نہیں بتایا بھائی کہ ہیں کون قریش۔ کہتے تھے بنی ہاشم ایسے تھے، پر بنی ہاشم ہی کو نہیں بتایا۔ کہا بنی امیہ ایسے تھے، مولانا صاحب نے بنی امیہ کی تعریف نہیں کی۔ بھائی بغیر بتائے مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ آپ جب تک بتائیے گا نہیں پتہ کیسے چلے گا؟ تو قریش، رسول خدا کے 12ویں دادا کا نام ہے نصر۔ کیا نام ہے 12ویں دادا کا؟ نصر۔ بہت توجہ کریے گا، رسول خدا کے 12ویں دادا کو کیا کہا جاتا ہے؟ نصر۔ نصر کا لقب تھا قریش۔ رسول خدا کے جو 12ویں دادا ہیں وہ کیا ہیں؟ نصر بن کنانہ۔ نصر کے والد کنانہ ہو جائیں گے۔ نصر بن کنانہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ قریش۔ اب آپ سے بتانا پوچھنا چاہوں گا، قریش کس کو کہتے ہیں؟ جس کا نسب نصر بن کنانہ تک پہنچ جائے انہیں کیا کہا جائے گا؟ قریش۔ ایک صلوات پڑھیے گا۔ یہاں سے آپ کو بتانا چاہوں گا، بہت توجہ کریے گا، یہ بتائیے عبد المطلب، عبد المطلب کے بعد کون ہے؟ ہاشم۔ ہاشم کے بعد عبد مناف، عبد مناف سے قصی، قصی بن کلاب بن مرہ بن فہر بن غالب بن فہر بن مالک بن نصر۔ یہ جو نصر ہیں، نصر کون ہو رہے ہیں؟ 12 میں۔ نصر سے نیچے نیچے جتنے ہوں گے سب کے سب کیا ہوں گے؟ قریش ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گئی بات نا؟ بس آپ بتائیے قریش کس کو کہتے ہیں؟ قریش کس کو کہتے ہیں؟ نصر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جس کا نسب نصر بن کنانہ تک پہنچ جائے اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے قریش کہا جائے گا۔ قریش ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، کوئی چھوٹے قبیلے کو قریش نہیں کہتے۔ اس میں 25 چھوٹے چھوٹے خاندان۔ کتنے خاندان ہیں؟ 25 چھوٹے چھوٹے خاندان ہیں۔ آج ہم لوگ 4-5 خاندانوں کو بھی جانیں گے جو قریش سے ہیں، جو کیا ہیں؟ قریش سے۔ بس قریش کس کو کہتے؟ ایک مرتبہ بتا دیجیے آپ۔ اور نصر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ جس کا نسب نصر بن کنانہ تک پہنچ جائے انہیں قریش کہتے ہیں۔ اور نصر بن کنانہ کون ہے؟
رسول خدا کے 12ویں دادا کو نضر بن کنانہ کہا جاتا ہے۔ قریش میں کتنے خاندان ہیں چھوٹے چھوٹے؟ 25 خاندان۔ ایک خاندان بنی تیم، دوسرا بنی عدی، تیسرا بنی امیہ، چوتھا بنی ہاشم۔ پھر سے پہلا خاندان بنی تیم، دوسرا خاندان بنی عدی، تیسرا خاندان بنی امیہ، چوتھا خاندان۔ پھر سے ادھر سے اب چلیں گے، چوتھا کیا تھا؟ بنی ہاشم، تیسرا کیا تھا؟ بنی امیہ، دوسرا کیا تھا؟ بنی عدی، اور پہلا کیا تھا؟ بنی تیم۔ بنی تیم، بنی عدی، بنی امیہ، بنی ہاشم۔ پہلے خلیفہ بنی تیم سے، دوسرے خلیفہ بنی عدی سے، تیسرے خلیفہ بنی امیہ سے، لیکن اللہ کے رسول بنی ہاشم سے۔ 12 امام بنی ہاشم سے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنی ہاشم سے۔ بہت توجہ کریے گا، جب تک یہ مسئلہ حل نہ ہوگا اس وقت تک آگے کی باتیں حل نہ ہو سکیں گی۔ پہلے خلیفہ کون تھے؟ پہلے خلیفہ ابو بکر کس خاندان سے؟ جی ان کے پہلے خلیفہ ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ ہو گئی بات یہاں تک نا؟ پہلے خلیفہ کس خاندان سے تھے؟ بنی تیم سے۔ دوسرے کس خاندان سے تھے؟ بنی عدی سے۔ تیسرے کس خاندان سے تھے؟ بنی امیہ سے۔ لیکن اللہ کے رسول کس خاندان سے ہیں؟ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسول بنی ہاشم بھی ہیں، قریش بھی ہیں، امام علی بنی ہاشم بھی ہیں، قریش، مگر ابو بکر بنی تیم سے ہیں اور قریش۔ دوسرے خلیفہ بنی عدی سے ہیں اور قریش، تیسرے خلیفہ بنی امیہ سے ہیں اور قریش۔ یہ بتائیے رسول خدا سے کس کی رشتہ داری سب سے قریبی ہے؟ پہلے خلیفہ کی، دوسرے خلیفہ کی، تیسرے خلیفہ کی، یا امیر المومنین کی؟ کیسے امیر المومنین؟ بھائی رسول بھی بنی ہاشم سے ہیں اور امیر المومنین بھی بنی ہاشم سے ہیں، ایک ہی خاندان سے دونوں ہیں نا، اور دونوں چچا زاد بھائی ہیں، ایک ہی خاندان سے چچا زاد بھائی۔ بس قریش معلوم ہوا نا کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں قریش؟ نہ کہیے گا کہ اتنا کیوں تکرار کرتے ہیں، یہ ایک بغیر تکرار کے حل ہونے والا نہیں ہے۔ کبھی آپ کو بتایا ہوگا، پھر بتانا چاہتا ہوں۔ ہم گئے ایک جگہ اور وہاں جب گئے تو ہمارے شیعوں کا ایک اسکول تھا، انہوں نے کہا کہ ایسا کریے کہ آپ کی ایک میٹنگ رکھتے ہیں ٹیچروں کے ساتھ۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ کہا ٹیچروں کو بتائیے آپ کی پڑھایا کیسے جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بھی بتا دیں گے کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے۔ میٹنگ ہوئی اور ٹیچنگ کے اصول بتائے میں نے کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جن ٹیچروں کو سوال کرنا ہے وہ سوال کریں، تو اس میں ایک لیڈی ٹیچر تھی، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب یہ بتائیے، ہم بچوں کو ہوم ورک دیتے ہیں، یہ کام کر کے آتے نہیں، کیا کریں؟ اس کے لیے کیا کریں؟ ہم ہوم ورک دیتے ہیں، کام کر کے آتے نہیں۔ میں نے کہا ان سے پوچھا یہ بتائیے 45 منٹ کا جو گھنٹہ ہوتا ہے، آپ کی کلاس میں اگر 20 بچے ہیں اور کاپیاں ہوتی ہیں 20، تو یہ بچوں کی کاپیاں آپ کلاس میں چیک کرتی ہیں یا گھر لے جا کے چیک کرتی ہیں؟ میں نے کہا کلاس میں چیک کرتی ہیں بچوں کی کاپیاں یا گھر لے جا کے؟ کہا کلاس میں چیک کرتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ 20 کاپی اگر چیک کریں گی کلاس میں تو 20 منٹ، 1 منٹ اگر لگا ایک کاپی پہ تو 20 منٹ تو ایسے ہی چلا گیا۔ پڑھائیں گی کب بچے کو؟ پڑھائیں گی کب بچے؟ آپ بچوں کی کاپیاں گھر لے جائیے، گھر لے جا کے چیک کر کے، اور جو پڑھانے کا 45 منٹ ہے فل 45 منٹ انہیں پڑھا دیجئے، ان کو یہیں سب کچھ یاد کرا دیجئے، انہیں گھر جا کے یاد کرنے کی ضرورت نہ رہے۔ وہی فارمولہ میں مجلسوں میں اپلائی کرتا ہوں۔
کہ جو کچھ ہے نا گھر کے لیے کچھ مت دو، یہیں پہ سارا کا سارا یاد کرا دو، تاکہ یاد کر کے مجمع اپنے اپنے گھروں کو واپس جائے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد محمد۔ اب یہ مت کہو کہ گھر سے یاد کر کے آنا، نہیں، یاد کر کے گھر جائیے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے گا، محمد آل محمد۔ اگر ہماری مجلسوں کا انداز اس طریقے سے ہو گیا نا، آپ کو پتہ ہے اچھے اچھے لوگ ہماری قوم کے نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں گے۔ بھائی سے پتہ ہے قریش کس کو کہتے، بنی ہاشم کس کو کہتے، بنی امیہ کس کو کہتے، بس قریش کس کو کہتے ہیں؟ کسے کہا جاتا ہے قریش؟ قریش نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہتے۔ کتنے خاندان ہیں اس میں؟ 25۔ بنی تیم، بنی عدی، بولیے نا، بنی امیہ اور بنی ہاشم۔ بنی تیم سے کون؟ پہلے خلیفہ۔ بنی عدی سے کون؟ دوسرے خلیفہ۔ بنی امیہ سے کون؟ تیسرے خلیفہ۔ اور بنی ہاشم سے ہمارے نبی بنی ہاشم، ہمارے 12 امام بنی ہاشم، شہزادیے کونین بنی ہاشم سے ہیں۔ اتنی بات تو ہو گئی نا۔ اب آتے ہیں بنی ہاشم کسے کہتے ہیں؟ صحیح ہو گئی بات؟ بنی ہاشم کسے کہتے ہیں؟ آپ کو سیدھے لفظوں میں کہنا چاہوں گا، حضرت ہاشم کی اولاد کو بنی ہاشم کہا جائے گا۔ کیا کہا؟ حضرت ہاشم کی اولاد کو بنی ہاشم کہا جائے گا۔ حضرت ہاشم کے بیٹے کا نام بتائیے۔ عبد المطلب۔ عبد المطلب ہے کہ نہیں؟ اور عبد المطلب کے کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے۔ عبداللہ کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ محمد مصطفیٰ۔ نبی کے بیٹی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ زہرا۔ ابو طالب کے کتنے بیٹے تھے؟ 4۔ کون کون؟ طالب، عقیل، جعفر طیار اور علی ابن ابی طالب۔ اچھا، ادھر ہوئے عبداللہ، ادھر ہوئے ابو طالب، جناب حمزہ، جناب حمزہ، ابو لہب۔ ابو لہب بھی بنی ہاشم ہے یا نہیں؟ جی بولیے نا، ابو لہب ہے یا نہیں ہے؟ کیسے ہے؟ کیسے ہے؟ ابو لہب کیسے بنی ہاشم ہے؟ جی بتائیے نا۔ ہاں رسول اللہ کے چچا ہیں۔ ایسے ہیں، ایسے ہیں، صحیح، ایسے ہیں کہ ابو لہب کا بھی نسب کس تک پہنچ رہا ہے؟ ہاشم تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ کیسے؟ ابو لہب عبد المطلب کا بیٹا، عبد المطلب کس کے بیٹے؟ ہاشم۔ جس کا نسب جناب ہاشم تک پہنچ جائے اس کو کہا جائے گا بنی ہاشم میں بڑا بگڑا ہوا انسان تھا یہ، یہی تو ایک منحرف تھا، یہی ایک منحرف تھا، زندگی بھر رسول خدا کی راہ میں کانٹے بچھاتے رہا۔ ہو گئی بات، بنی ہاشم سمجھ میں آ گئی بات؟ جی اب آئیے، ابو طالب کے کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے نا، یہ سب بنی ہاشم ہے کہ نہیں؟ ان بیٹوں کے بیٹے کیا ہوں گے؟ وہ بھی بنی ہاشم ہوں گے، وہ بھی بنی ہاشم ہوں گے۔ یہ جو ذوالعشیرہ میں پیغمبر پاک نے جمع کیا تھا، یہ اولاد عبد المطلب کو جمع کیا تھا۔ کسے جمع کیا تھا؟ اولاد عبد المطلب۔ اولاد عبد المطلب کیا ہیں؟ عبد المطلب کے 10 بیٹے اور ان 10 کو کے ساتھ ان کی اولاد، تبھی تو ابو لہب نے بھڑکایا تھا۔ بس اس کا مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ ذوالعشیرہ تھا اس میں صرف اور صرف بنی ہاشم تھے، یا کوئی اور تھا؟ صرف اور صرف کون تھے؟ بنی ہاشم تھے۔ اب آتے ہیں بنی امیہ کے اوپر، لیکن ایک صلوات پڑھ دیجئے۔ ایسے توجہ کریے گا۔ عبد مناف کے 2 بیٹے، کس کے؟ عبد مناف کے 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام ہے ہاشم، دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس۔ کیا کہا؟ ایک بیٹے کا نام ہے ہاشم اور دوسرے بیٹے کا نام ہے عبد الشمس۔ ہاشم کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ عبد المطلب کے کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے۔ تو جناب ہاشم کی جتنی اولاد ہیں سب کیا ہو جائیں گے؟ بنی ہاشم۔ آئیے عبد مناف یہاں رکھیے، عبد مناف اور ان کے 2 بیٹے،
ایک بیٹے کا نام ہاشم، دوسرے بیٹے کا نام عبدالشمس، ہو گئی بات یہاں تک۔ عبدالشمس کے بیٹے کا نام ہے امیہ۔ کس کے بیٹے کا نام؟ عبدالشمس کے بیٹے کا نام ہے امیہ۔ اچھا، امیہ کے دو بیٹے، کس کے دو بیٹے؟ امیہ کے۔ ایک بیٹے کا نام ہے حرب، دوسرے بیٹے کا نام ہے ابو العاص۔ کیا کہا؟ ایک بیٹے کا نام ہے حرب، دوسرے بیٹے کا نام ہے ابو العاص۔ حرب، اب آئیے، حرب کے بیٹے کو ابو سفیان کہتے ہیں۔ حرب کے بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کے دو بیٹے، ابو سفیان کے دو بیٹے، ایک کو کہتے ہیں یزید، دوسرے کو کہتے ہیں معاویہ۔ یزید معاویہ کا بھائی ہے اور معاویہ کا بیٹا بھی یزید ہے، ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ اچھا، امیہ کے کتنے بیٹے بتائے؟ کتنے بیٹے بتائے؟ دو بیٹے۔ ایک بیٹے کا نام حرب، دوسرے بیٹے کا نام ابو العاص۔ حرب کا بیٹا بتائیے؟ ابو سفیان۔ ابو سفیان کے کتنے بیٹے؟ دو بیٹے، ایک یزید، دوسرا معاویہ۔ معاویہ کے بیٹے کو بتائیے؟ یزید۔ یزید کے بیٹے کو بتائیے؟ معاویہ۔ ٹھیک ہے، نیچے سے چلتے ہیں۔ معاویہ کا باپ یزید، یزید کا باپ معاویہ، معاویہ کا باپ ابو سفیان، ابو سفیان کا باپ حرب، اور حرب کا باپ امیہ۔ امیہ کے والد عبدالشمس، عبدالشمس کے والد عبد مناف، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ایک طرف یہ جو میں نے بتایا، امیہ کا بیٹا حرب کا بیٹا ابو سفیان۔ ابو سفیان کے کتنے بیٹے؟ دو، یزید و معاویہ۔ معاویہ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ یزید۔ یزید کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ معاویہ۔ اس کو کہتے ہیں آل ابو سفیان۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ آل ابو سفیان۔ اچھا، امیہ کے دوسرے بیٹے کو لائیے، ابو العاص، ٹھیک ہے نا؟ کیا؟ ابو العاص۔ ابو العاص کے دو بیٹے، ابو العاص کے کتنے بیٹے ہیں؟ دو بیٹے، ایک کا نام حکم، دوسرے کا نام عفان۔ ایک کا نام حکم، دوسرے کا نام عفان۔ حکم کے بیٹے کو مروان کہتے ہیں، حکم کے بیٹے کو کیا کہا جاتا ہے؟ مروان۔ اور عفان کے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ عثمان۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا کیسے عثمان بنی امیہ سے ہیں؟ اچھا، ایسے واضح نہیں ہوگا، مل جل کر ایک صلوات پڑھ دیجئے گا، تھوڑا سا آگے آ جائیے، ایک اور صلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیے مسئلہ کیا ہے کہ صبح بھی ہے نا، مگر اناؤ کا ماحول اتنا اچھا ہے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ صبح ہے، اتنا زیادہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور یہ آپ نہ سوچئے گا کہ ہمیں یہ نام اتنے کیسے یاد ہوں گے۔ بھائی صاحب، 4 نام یاد کرنا یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ ہاں، تعجب کی بات وہاں ہے جہاں آپ نہ سوچیں ہمیں مولوی صاحب کو کتنے نام یاد ہیں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے مولوی صاحب کو 4 نام یاد ہیں؟ جی ہاں، اس سے اچھا، مجھ سے اچھا تو میرے گھر کا طوطا یاد کر لے گا۔ اگر مجھے یاد ہیں تو یہ کون سے کمال۔ پر اصلی بات یہ کہ بھائی ہمیں تو سیکھنا ہے۔ جس دن مجلسیں ایسی ہو گئی نا، قسم خدا کی، یہ جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں نا، اچھے سے اچھا پڑھا لکھا انسان مقابلہ نہ کر سکے گا۔ آپ جا کے پڑھے لکھوں سے پوچھئے نا، بھائی امیہ بتاؤ کون، بنی امیہ کو بتاؤ کون، بنی ہاشم بتاؤ کون، قریش بتاؤ کون، پوچھئے لوگوں سے عرب کس کو کہتے ہیں۔ آپ پوچھئے، آپ کو پتہ ہے؟ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، بہت احتیاط سے کہہ رہا ہوں، اچھے لوگوں کو نہیں پتہ ہے۔ لیکن مجلسیں ایسی یادگار ہونا چاہیے کہ جو مجلس میں آنے والے لوگ ہیں اچھے پڑھے لکھے بھی ان کا سامنا نہ کر سکیں، ایسا ہونا چاہیے۔ مجلسیں اگر ایسی ہوتی نا تو ممبر پہ ہر کوئی نہ آتا، ہر کوئی نہیں آتا۔ مشکل کیا ہو گئی کہ مجمع کو پتہ ہی نہیں بہت ساری باتیں، جو بھی چاہا کہ جس نے بھی چاہا جو کچھ چاہا پڑھ دیا۔ اتنی عمیق مجلسوں کی ضرورت ہے۔ اچھا، رک جائیے، آپ بتائیے گا نا، پوچھوں گا آپ سے، بتاؤں گا میں،
قریش کس کو کہتے ہیں؟ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ کتنے خاندان ہیں قریش میں؟ 25۔ 4 خاندان، 1 بنی تیم، 2 بنی عدی، 3 بنی امیہ، 4 بنی ہاشم، 4 بنی تیم سے کون ہے پہلے خلیفہ؟ بنی عدی سے، بنی امیہ سے، اور بنی ہاشم سے اللہ کے نبی، ہمارے امام، جتنے بھی امام ہیں، اور حضرت فاطمہ زہرا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ بنی ہاشم کس کو کہتے ہیں؟ جناب ہاشم کی اولاد کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ بنی امیہ، بنی امیہ، امیہ کی اولاد کو کیا کہا جائے گا؟ بنی امیہ۔ لیکن آپ کو بتانا پڑے گا عبد مناف کے کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے، ایک ہاشم، دوسرے کا نام عبد الشمس۔ عبد الشمس کے بیٹے کا نام امیہ۔ امیہ کے کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے، ایک بیٹے کا نام حرب، دوسرے بیٹے کا نام ابو العاص۔ اب حرب پہ آتے ہیں، حرب کے بیٹے کا نام ابو سفیان۔ ابو سفیان کے کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے۔ ٹھیک ہو گئی بات نا؟ ایک یزید، ایک معاویہ۔ معاویہ کے بیٹے کا نام یزید، یزید کے بیٹے کا نام، اس کو کہتے ہیں آل ابو سفیان یا شیعت آل ابی سفیان، جو امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کہا یہ آل ابو سفیان ہو گئے۔ اچھا، امیہ کے دوسرے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو العاص۔ ابو العاص کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے تھے۔ کیا؟ ایک کا نام تھا عفان، دوسرے کا نام تھا حکم۔ ایک کا نام تھا عفان، دوسرے کا نام تھا حکم۔ عفان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، حکم کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ مروان بن حکم بن ابو العاص۔ ٹھیک ہے نا؟ ابو العاص بن امیہ۔ اب آپ سے پوچھنا چاہوں گا عثمان اور مروان میں کیا نسبت تھی؟ ایک بات پہ توجہ، ایسے سنیے۔ عفان اور حکم کیا ہو گئے؟ ابو العاص کے کتنے بیٹے تھے؟ 2 بیٹے۔ کیا؟ عفان اور حکم۔ تو عفان اور حکم دونوں کیا ہو جائیں گے؟ بھائی۔ عفان کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ حکم کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ مروان۔ تو عثمان اور مروان چچا زاد بھائی ہو گئے، اس لیے کہ حکم تیسرے خلیفہ کے کیا ہیں؟ چچا۔ کیوں یہ بتانا چاہتا ہوں؟ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ آگے کام، حکم جو تیسرے خلیفہ کے چچا، ان کو رسول خدا نے مدینے سے نکال دیا تھا۔ یہ رسول خدا کا مذاق اڑاتا تھا، اس کو رسول خدا نے کہا یہ چھپکلی ہے، اور مروان کو کہا یہ چھپکلی کا بیٹا ہے۔ کیوں نکالا تھا؟ یہ نبی کا مسخرہ کرتا تھا، مذاق اڑاتا تھا۔ تو جب نبی نے حکم کو نکالا ہے مدینے سے، تو پہلے خلیفہ کو بھی جرت نہ ہوئی کہ وہ مدینہ بلا سکے، دوسرے خلیفہ کو بھی جرت نہ ہوئی، مگر کیونکہ تیسرے خلیفہ کا چچا تھا، لہذا جب تیسرے خلیفہ آئے تو انہوں نے رسول کے بھگائے ہوئے کو مدینے میں بلایا، اور صرف مدینے میں بلایا ہی نہیں بلکہ انہیں 1 لاکھ درہم بھی دیا۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد۔ اچھا، اتنی باتیں واضح ہو گئی۔ آج ہم نے اب تک کتنی باتیں سیکھ لیں؟ قریش، بنی ہاشم، بنی امیہ۔ اب ایک سوال ہے اور، بنی عباس کس کو کہتے ہیں؟ بنی عباس کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، بنی عباس حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے تھے۔ حضرت، اتفاق سے یہ پہلے دوسرے دن نام بہت زیادہ ہو رہے، نہیں؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد اور آل محمد سے۔ روزانہ اتنے زیادہ نام نہیں رہیں گے، روزانہ اتنے زیادہ نام نہیں رہیں گے، لیکن گھر پہ جا کے پوچھئے گا، پتہ ہے تمہیں بنی امیہ کس کو کہتے ہیں؟
آپ کو پتا ہے بنی ہاشم کسے کہتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں قریش، اور قریش میں کتنے خاندان ہیں؟ یہ تیسرے خلیفہ کیسے بنی امیہ سے ہو گئے؟ اچھا کیا آپ کو پتا ہے بنی عباس کس کو کہتے ہیں؟ بنی عباس. اچھا بس ہم نے قریش سیکھ لیا، ہم نے اور کیا سیکھا؟ الحمدللہ بنی ہاشم سیکھا. اور کیا سیکھا؟ اور کیا سیکھا؟ بنی امیہ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ جی ہاں سیکھا، جی ہاں سیکھا. اچھا اب ہم جانتے ہیں چاہیں گے بنی عباس کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب کے کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے. عبداللہ، ابو طالب، حمزہ، عباس. حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے کا نام کیا ہے؟ عباس. ہو گئی بات یہاں تک؟ عباس رسول خدا کے چچا ہیں. عباس کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ ابن عباس. کیا کہا؟ عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس مولا کے شاگرد ہیں. کس کے شاگرد ہیں؟ مولا کے، امام کے شاگرد ہیں. یہ وہی عبداللہ ابن عباس ہیں جن کے سامنے امام نے بسم اللہ کی تفسیر کی تو رات ختم ہو گئی مگر تفسیر نہ رکی. صحیح ہو گئی بات؟ یہ قرآن کے مفسر ہیں. کون؟ کون؟ عبداللہ ابن عباس. پس عباس رسول خدا کے چچا، عبداللہ ابن عباس کون ہو گئے؟ جی چچا زاد کیا ہوئے؟ بھائی ہو گئے. عبداللہ ابن عباس کی نسل سے جو بادشاہ ہوئے ان کو کہا جاتا ہے بنی عباس. ہو گئی بات سمجھ میں؟ حضرت عباس یعنی رسول کے جو چچا عباس تھے ان کے کئی بیٹے. ایک بیٹے کا نام عبید اللہ ابن عباس، دوسرے بیٹے کا نام، یہ عبید اللہ ابن عباس امام حسن کا کمانڈر تھا جو بک گیا معاویہ کے ہاتھوں. 10 لاکھ درہم پہ بکا. 10 لاکھ درہم پہ. امام حسن علیہ السلام کے فوج کا جو کمانڈر تھا وہ کون تھا؟ عبید اللہ ابن عباس. یہ عباس کون تھے؟ یہی رسول خدا کے چچا عباس. ان کا ایک بیٹا عبید اللہ ابن عباس جسے امام نے اپنے لشکر کا کمانڈر بنایا تو کتنے لاکھ درہم میں بکا؟ 10 لاکھ. اس میں بھی معاویہ نے 5 لاکھ نقد دیا تھا اور 5 ادھار تھا کہ جب ہم کوفے میں آئیں گے تو تمہیں دیں گے. تو عبید اللہ ابن عباس تو بکا. پر بنی عباس کس کی نسل سے؟ عبید اللہ کی نسل سے نہیں ہے. کس کی نسل سے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس کی نسل سے ہیں. اتنی بات تو ہو گئی. اب آپ بتائیے بنی عباس کس کو کہتے ہیں؟ بنی عباس کس کو کہتے ہیں؟ عباس کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ جی عدیل نام ہے نا؟ ہاں میرا نام عقیل اور آپ کا نام عدیل. ایک ہی وزن پہ. آپ کا نام عدیل، میرا نام کیا ہے؟ عقیل. بنی عباس کس کو کہتے؟ رسول کے چچا عباس. عباس کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس کی اولاد میں جو بادشاہ ہوئے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بنی عباس. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ بنی عباس. پر جب اتنی باتیں واضح ہو گئی، ایک مرتبہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے یوٹیوب پہ بھی ہوگا. ایک مرتبہ کیا کرنا پڑے گا؟ اسے سننا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ اسے سننا پڑے گا. 1-2 مرتبہ سن لیجئے اور پھر ہمیشہ کے لیے باتیں ذہن کے اندر محفوظ کر لیے. اپنے اپنے بچوں کو بھی بتایا کریے، بیٹا پتہ ہے تم کو قریش کس کو کہتے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو بنی ہاشم کسے کہتے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے بنی امیہ کسے کہتے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو بنی عباس کسے کہتے ہیں؟ یہ سب باتیں جب واضح ہو چکی تو اب بحث یہ ہے کہ یہ بتائیے جب کعبہ بنا مکے میں تو کعبے کا متولی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا بغیر متولی کے ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا. کعبہ بنا، مکہ آباد ہوا، سب بات واضح ہے نا؟ اگر کوئی بھی بات واضح نہ ہو ایسے ہاتھ اٹھا دیجئے، ایسے ہاتھ اٹھا دیجئے. ہم لوگ کہ بھئی یہ بات واضح نہیں ہوئی، یہ بات واضح نہیں ہوئی ہے، خوب اچھی طریقے سے پوچھنا کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بھی کسی طرح کا کوئی مشکل نہیں. کعبہ بن گیا، اتنی چیزیں ہو گئی. اب کعبے کے متولی کا مسئلہ آیا. کعبہ کس نے بنایا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. کعبے کے پہلے متولی نابت ہیں.
پہلے متولی کون ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نابت۔ نابت کون ہے؟ نابت کون ہے بھائی؟ نابت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہی تو ہیں، پس پہلے متولی بتائیے نابت ہیں۔ لیکن یہ بتائیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار کون لوگ تھے؟ کون لوگ تھے؟ جرہم ہوں گے نا؟ کیوں جرہم ہوں گے؟ کیوں جرہم ہوں گے بھائی؟ جرہم کی لڑکی سے شادی کی تھی تو جرہم والے سب کیا ہو جائیں گے؟ سسرالی۔ اچھا تو نابت کے ننیال کہاں ہوگا؟ یہی جرہم ہوگا۔ اچھا پہلے متولی نابت، نابت کے بعد کیا ہوا؟ نابت کے بعد کیا ہوا کہ متولی کا سلسلہ اولاد اسماعیل سے ہٹ کے جرہم والے ہو گئے۔ بس نابت کے بعد کون متولی بنا؟ جرہم متولی بن گئے۔ یہ جب بنے تو انہوں نے دیکھا کہ بڑے زمانے تک حکومت کی ہے، انہوں نے دیکھا کہ کعبے میں بڑے قیمتی سامان ہیں، بس وہیں کے اوپر کعبے کا مال لوٹنے لگے۔ کون لوگ؟ جرہم لوگ۔ یہ سلسلہ اسی وقت سے چلا آ رہا ہے، یہ خرد برد کرنے لگے کعبے کے اموال میں۔ تو ایک قبیلہ رہتا تھا، وہ یمن میں رہتا تھا، اس قبیلے کو قبیلے بنی خزاعہ کہتے ہیں۔ اس قبیلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قبیلے بنی خزاعہ۔ یہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ یمن کا۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ، ایک اور صلوات پڑھ دیجئے۔ بہت مجھے معاف کریے گا، بہت مجھے، اب اتفاق ہے، سارا نام ہی نام آج ہے، یہ اتفاق ہے، یہ ایک اتفاق ہے، سارا نام ہی نام ہے۔ لیکن آپ تھکیے گا نہیں، کیسے انسان کی عظمت کیسے پہچانی جاتی ہے؟ اس کے ارادے سے۔ کچھ لوگ کیوں کہیے کہ یہ پہاڑ ہے اونچا سا، چلو چڑھتے ہیں، کچھ لوگ فوراً تیار ہوتے، کچھ لوگ تیار ہی نہیں ہوتے۔ کیوں بھائی صاحب؟ کچھ لوگ تیار، اما بہت اونچائی پہ کون جائے گا؟ انسان کی عظمت تو اس کے ارادوں سے پہچانی جاتی ہے۔ کچھ لوگ بہت جلدی ہار مان جاتے، ممکن ہم میں سے اما چھوڑو، 100 نام کون یاد کرے گا؟ کیوں نہیں یاد کریں گے بھائی صاحب؟ 100 کیا 1000 ہوں گے تو یاد کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے میں ایک اسکول میں گیا گجرات میں، 120 لڑکے تھے اور 3 دن کے لیے وہاں گیا تھا۔ 120 ٹیچر کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ جس کو وہ پڑھاتا ہے اس کے نام یاد ہونے چاہیے، یہ اسٹوڈنٹ کا احترام ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے دن بھر میں 50 اسٹوڈنٹ کے نام یاد کر لیے، ان کو نام سے بلاتا تھا، اور میں نے کہا اگر ایک ہفتہ رہتا تو 120 تم ساروں کو نام سے پکارتا۔ ایک دن میں 50 نام یاد کیے۔ کاف علی تم ہو، تم محمد ہو، تم محمد عباس ہو، تم محمد حسین ہو، یہ پہلی شرط ہے بھائی صاحب۔ کیوں نہیں یاد ہوں گے؟ کیوں نہیں یاد ہوگا؟ اچھا آپ سے پوچھنا چاہوں گا، یہ جو ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک ہے آج کل کتنے اس کی آتی ہے؟ اس کی کیپیسٹی کیا ہے؟ کتنی کیپیسٹی ہے؟ 1 ٹیرا بائٹ، 2 ٹیرا بائٹ اور نہ جانے کتنے، لیکن لمیٹیڈ ہے یا ان لمیٹیڈ ہے؟ آپ بتائیے شوذب صاحب۔ شوذب نام ہے نا آپ کا؟ دیکھا نا کئی مہینے پہلے یاد کیا تھا؟ ہاں 2 مہینے پہلے یاد کیا تھا نا۔ اچھا لمیٹیڈ ہے یا ان لمیٹیڈ ہے؟ لمیٹیڈ ہے، لیکن ہم اور آپ کو جو ہارڈ ڈسک دے کے بھیجا ہے وہ کیا ہے؟ ان لمیٹیڈ ہے۔ اب رکیے، اب ایک مثال سنیے تو بات کو واضح ہوگا۔ مجھ کو ٹائپ کرنا نہیں آتا ہے، سچ ہے، مجھ کو ٹائپنگ نہیں آتی۔ اب مجھے شوق چڑھا کہ بھائی لیپ ٹاپ لینا چاہیے اور اس سے ٹائپنگ سیکھیں گے۔ ہم گئے بازار سے لیٹسٹ لیپ ٹاپ لے کر آگے، 2.5 لاکھ 3 لاکھ والا، ٹھیک 3 لاکھ والا لیپ ٹاپ لے کر آگے اور ٹائپنگ آتی نہیں۔ اب آپ کو ماہر ہیں اس سب کے، اب ہم آئے 3 لاکھ کا لیپ ٹاپ لیے ہوئے، ایسے کر رہے ہیں، ایسے اور کبھی سوچ رہے ہیں۔ آپ ہنسیں گے نہیں مجھ پہ؟ بولیے ہنسیے گا کہ نہیں ہنسیے گا؟
ارے مولانا صاحب، جب آپ کو ٹائپنگ نہیں آتی تھی 3 لاکھ کے لیپ ٹاپ کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو 20-25 ہزار کے لیپ ٹاپ میں بھی کام چل جاتا۔ سیکھنے کے لیے آپ کو ہلکا پھلکا چاہیے تھا، لے کر آ گئے آپ 3 لاکھ کا۔ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے؟ ہنسیں گے۔ آپ کو جب نہیں آتا تھا تو اتنا لیٹسٹ کیوں لے کر آ گئے؟ ہنسیں گے نا۔ آپ کو یہ بتائیے، ہمارے پاس جو ہارڈ ڈسک ہے لمیٹیڈ ہے یا ان لمیٹیڈ؟ جی ان لمیٹیڈ ہے نا۔ اچھا ان لمیٹیڈ ہے، اور اگر یہ ان لمیٹیڈ ہارڈ ڈسک خالی لے کے چلے گئے، کہاں؟ خدا کے یہاں خالی لے کے چلے گئے، تو فرشتے ویسے ہی ہنسیں گے جیسے آپ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ وہ یہی تو اللہ، اے اللہ جب ان کو اس ان لمیٹیڈ ہارڈ ڈسک سے کام ہی نہ تھا تو دیا کاہے لیے تھا؟ دیا کا اچھا ایک مرتبہ خالی لے کے جانا اور ایک مرتبہ وائرس سے بھری ہوئی لے کے جانا۔ کہا اے اللہ یہ تو خالی بھی ہے اور ساتھ ساتھ وائرس سے بھری ان لمیٹیڈ ہارڈ ڈسک دے کر بھیجا ہے، اور پھر انسان اس ان لمیٹیڈ ہارڈ ڈسک کو خالی کا خالی لے کے چلا جائے۔ فرشتے ہنستے ہوئے پوچھیں گے اللہ سے، اے اللہ جب اس سے کچھ کام ہی نہ تھا تو دیا کیوں تھا؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد۔ خوب برکت ہو رہی ہے وقت میں، مجھے کو لگ رہا ہے یا آپ کو بھی لگ رہا ہے؟ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ کل رات لکھنؤ میں مجلس پڑھ رہا تھا اور 2 سال سے لکھنؤ میں کہہ رہا ہوں ہم اپنا ماضی پلٹائیں گے۔ کیا پلٹائیں گے؟ اپنا ماضی پلٹائیں گے۔ ہمارے پرانے علماء 3.5 گھنٹے کی مجلسیں پڑھتے تھے۔ کتنے گھنٹوں کی؟ 3.5 گھنٹوں کی۔ ابھی 1.25 گھنٹے تک ہم پہنچے ہیں لکھنؤ میں، 1.25 گھنٹے تک ہم بھی پڑھیں گے۔ ہم نے کہا کہ 50 گھنٹے پڑھ کے آؤں گا، 2 گھنٹے پڑھوں گا، 100 گھنٹے پڑھ کے آؤں گا، 3 گھنٹے پڑھوں گا۔ اسی کو تو تحریک کہتے ہیں اور اسی کو مشن کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ممکن ہے آپ سوچ رہے ہیں سنے گا کون؟ آپ 3 گھنٹے پڑھ کس کو سنائیے گا؟ ہم نے کہا ہم ان کی بھی تربیت کریں گے۔ اللہ اللہ، ہم اپنے قوم کے جوانوں کو ایسا بنائیں گے، ہم ان کی بھی تربیت کریں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم بہت جلدی تھکتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جب کسی کے گھر ناشتے پہ جائیں گے ہم 2-3 گھنٹے بیٹھ کے باتیں کرتے، کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ میں اپنی باتیں کر رہا ہوں۔ جب کسی کے گھر ناشتے پہ جاتے 3 گھنٹے بیٹھ جاتے، ارے بھائی تھکو نا۔ کیوں نہیں تھکتے؟ کیوں نہیں تھکتے؟ تھک جاؤ نا۔ تھکتا کہاں پہ؟ مولوی صاحب دیکھیں 45 منٹ سے زیادہ نہ پڑھیے گا، بس ساری تھکن یہاں۔ ہاں دیکھیں تھکیے وہاں جہاں اگر آنے والا خالی آ جائے، بالکل حق ہے، بالکل حق ہے نا۔ جہاں ممبر پہ بیٹھنے والا سوچ کے آئے، کتاب پڑھ کے نہ آئے، جو ادھر ادھر سے 4 باتیں جوڑ کے پیش، بالکل تھکیے۔ لیکن اگر بات پڑھ کے آ رہا ہے تو سننے کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور مجلس کو اتنا ہی عمیق ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ درسگاہ، یہ فرش عزا وہ جگہ ہے جہاں حق پسند، عدالت پسند، جہاں شجاع لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے نا، اسے فرش عزا کہا جاتا ہے۔ فرش عزا تربیت گاہ کا نام ہے، یہ تربیت کی جگہ ہے۔ یہاں سے سورما کی تربیت کی جاتی ہے، یہاں سے مرد میدان کی تربیت کی جاتی ہے۔ اسی لیے تو جوش ملیح آبادی نے کہا تھا سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں، ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں۔ مثل شبیر جو سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں، خون دے کے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں، اپنی گودوں کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں، اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں، مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں،
ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں اور محمد. اچھا اب بتائیے کہاں چھوڑا تھا؟ امتحان ہوتا رہے گا. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کہاں چھوڑا تھا؟ نہیں یہاں چھوڑا تھا. صحیح کا. پہلے متولی کون؟ نابد. نابد کے بعد کون؟ جرہم. جرہم نے کیا کیا؟ لوٹنا شروع کر دیا. اچھا تو یمن میں ایک قبیلہ رہتا تھا, اس کا نام کیا ہے؟ قبیلہ بنی خزاعہ. وہ یمن سے چلا. کیوں چلا؟ کہ اب جرہم کو مکے سے نکال کے باہر کیا جائے, اب ہم کعبے کے متولی ہوں گے, ہم کعبے کے متولی رہیں گے. اچھا تو یہ جو جرہم کا آخری متولی تھا اس کا نام تھا حارث. کیا تھا؟ حارث نام تھا. جب یہ قبیلے بنی خزاعہ نے مکہ پہ حملہ کیا تو حارث کعبے کے اندر گیا. کعبے میں جتنا بھی سامان تھا, 2 سونے کے ہرن تھے, سونے کی تلواریں تھیں, اور نہ جانے کیا کیا تھا, اسے لا کے زمزم کے کنویں میں ڈالا اور زمزم کا کنواں پاٹ دیا. کس نے؟ حارث نے. آپ کو پتا ہے اس نے پاٹا تو ایک زمانے تک کئی 100 برس زمزم کا کنواں بند رہا. زمزم کا کنواں کئی تو پانی کیسے پیتے تھے مکے کے لوگ؟ نہیں, جب بند ہو گیا تو کیسے پئیں گے؟ اور بھی دوسرے چشمے تھے مکے میں, صرف زمزم ہی نہیں تھا, اور بھی دوسرے وہاں سے وہ سیراب ہوا کرتے تھے. اچھا تو پہلا متولی کون؟ نابد. نابد کے بعد کون؟ جرہم. جرہم کو بھگایا. کس نے بھگایا؟ قبیلے بنی خزاعہ نے. اچھا ان کا جرہم کا آخری حاکم کون تھا؟ حارث. حارث نے کیا کیا؟ حارث نے کیا کیا؟ سارا کعبے کا سامان کنویں میں ڈال کے, کنواں کس کا تھا؟ زمزم کا کنواں, اور اسے پاٹ دیا. اچھا تو یہ تو چلے گئے. جرہم کے بعد کون ہو گیا؟ قبیلے بنی خزاعہ. کون ہوا؟ قبیلے بنی خزاعہ. قبیلے بنی خزاعہ نے 200 سال حکومت کی مکے میں. کتنے؟ 200 سال تک. قبیلے بنی خزاعہ کا جو آخری تھا حاکم, اس کے پاس ایک بیٹی تھی. اس کے پاس کیا تھی؟ ایک بیٹی تھی. رسول خدا کے چوتھے دادا کون تھے؟ قصی. انہوں نے اس سے شادی کی. اب جب اس سے شادی کی تو خزاعہ کے بعد مکے کے سردار قصی ہو گئے. آگے بات سمجھ میں؟ مکے کے سردار کون ہوئے؟ قصی ہو گئے. اوپر سے آئیں گے. پہلے متولی نابد, اس کے بعد جرہم, اس کے بعد بنی خزاعہ, اور اس کے بعد قصی. ایک صلوات پڑھ دیجئے. ایک اور جاگتی ہوئی صلوات پڑھ. ہمیں اپنی قوم سے بہت امیدیں ہیں اور میں تھکتا نہیں ہوں. یہ اللہ کا احسان ہے, اللہ کا احسان ہے. تھکتا نہیں ہوں اور تھکنا بھی نہیں چاہیے. اور تھکنا ہمیں بہت, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ستاروں سے آگے. ابھی ہم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے, ہمیں بہت سیکھنا ہے. امام حسین کے 57 برس زندگی کو سیکھنا ہے. اور ہمیں تو بڑے کا, ہم نہج البلاغہ کب ہم پڑھیں گے؟ اصول کافی ہم کب سیکھیں گے؟ قرآن مجید کب سیکھیں گے؟ حدیثوں کو کب سیکھیں گے؟ اسلام کی تاریخ کو کب سیکھیں گے؟ 4 معصومین کی تاریخ. ہمیں تو بہت کچھ سیکھنا ہے. پہلے متولی آپ کو بہت اچھا یاد ہے, بتائیے. پہلے متولی نابد, دوسرے جرہم, تیسرے بنی خزاعہ, چوتھے کون؟ قصی. جناب قصی نے مکے میں 2 کام کیے. کتنے کام کیے؟ قصی کون ہے؟ رسول خدا کے چوتھے دادا. سمجھ میں آ رہی ہے بات نا؟ اپنے دادا پر دادا یاد ہوں یا نہ یاد ہوں, یہ کل بھی کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں. اپنے دادا پر دادا یاد ہوں یا نہ ہوں سب چلے گا, پر رسول خدا کے دادا کو جاننا ضروری ہے. کتنے جانا جائے؟ کم سے کم 4 تو جانیے نا. پہلے دادا عبد المطلب, دوسرے دادا ہاشم, تیسرے دادا
عبد مناف چوتھے دادا قصی، جب قصی اچھا پہلے متولی نابین، دوسرے جرہم، تیسرے بنی خزاعہ اور چوتھے کون؟ قصی۔ جناب قصی نے مکے میں 2 کام کیے۔ کتنے کام کیے؟ 2 کام۔ اب تک اولاد قصی حضرت اسماعیل کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ جی بھائی رسول خدا کے جتنے دادا ہیں سب کے سب کیا ہیں؟ اولاد اسماعیل میں صرف ایک نبی ہوئے، اور وہ کون؟ وہ کون؟ وہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ۔ اب بس جناب قصی نے کتنے کام کیے؟ 2، وہ نہ بتائیں گے، وہ نہ بتائیں گے، وہ کل سے، کل کی گفتگو یہیں سے شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ کل کی گفتگو یہیں سے شروع ہو۔ اتنی آپ کو پتہ ہے نبی کی حدیث ہے، نبی کی حدیث ہے، کام صبح سے، جتنا صبح کام شروع ہوگا اتنی ہی زیادہ برکت ہے۔ حدیث ہے کہ برکت تو صبح میں رکھی گئی ہے۔ برکت کس میں رکھی گئی ہے؟ کبھی کبھی جب ہم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے کہ نماز صبح کے بعد نہ سوئیں اور پڑھنے لگیں تو 1 گھنٹے میں 4 گھنٹے کا کام ہو جاتا ہے۔ کیوں بھائی صاحب؟ بیوی بچے بھی سوئے ہیں، بیوی بچے بھی سوئے ہوئے ہیں، کوئی فون کر کے ڈسٹرب کرنے والا بھی نہیں ہے، پرسکون نورانی فضا ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ ایک اطمینان سے انسان پڑھتا ہے، 1 گھنٹے میں کئی گھنٹوں کی پڑھائی کر لیتا ہے، کئی گھنٹوں کی پڑھائی کر لیتا ہے۔ لوگ رات میں بھر جاگتے ہیں، ارے بھائی 8 بجے سو جاؤ، 3 بجے اٹھ جاؤ، پھر دیکھو 2 گھنٹے میں کتنے گھنٹوں کے کام ہو سکتے ہیں۔ یہ مجلس صبح کی اتنی ہی بابرکت ہو گئی ہمارے لیے، اتنی بابرکت ہو گئی یہ مجلس، جتنی باتیں اس 1 گھنٹے بھی ابھی نہیں ہونے والا، شاید 1 گھنٹہ ہو رہا ہے، جتنی باتیں ہو گئیں، لیکن آپ تھکیے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ ایک ایک نام یاد کریے اور اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ آپ کو پتہ ہے 9 دن میں امید کرتا ہوں کہ رسول پاک کی 63 سالہ زندگی کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کتنے دنوں میں؟ کتنے دنوں میں؟ 9 دنوں میں۔ جہاں یونیورسٹیوں میں 2-3 سال میں نہیں پڑھایا جاتا ہے، ہم اتنی چیزیں 9 دنوں میں سیکھیں گے۔ کیا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیے گا، آپ دیکھیے گا 9 دنوں میں انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ یہی دین تھا۔ ہم اور آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو انسانیت کا پیغام ہے نا، یہ نواس رسول سید الشہداء کی برکت کا صدقہ ہے، یہ حسین ابن علی کے عزاداری کا صدقہ ہے۔ آج جو اسلام، دین اور یہ جو قربانی کا جذبہ پایا جاتا ہے، یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ کربلا کا صدقہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام علی مقام نے کہا کہ شیعتی مائن شریف تم معاذ بن فذکرونی، جب تم ٹھنڈا پانی پینا تو ہمیں یاد کرنا۔ اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ پانی پینا تو یاد کرنا، لیکن اس کا ایک گہرا معنی ہے جس کو شہید محراب آیت اللہ دست غیب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا۔ جب تمہیں خدا کا عرفان ہو، جب تمہیں قرآن کی تعلیمات سے آشنائی ہو تو کہنا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، اے حسین آپ پر اللہ کا درود و سلام۔ اگر آپ کی قربانی نہ ہوتی تو نہ ہمیں خدا کا عرفان ہوتا، نہ ہمیں تعلیمات آل محمد سے آشنائی ہوتی۔ اسی دین کی بقا کے لیے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا۔ ولید کو یزید نے خط لکھا تھا، حسین سے بیعت لے لو، اگر بیعت نہ کرے تو سر و تن میں جدائی کر دی جائے۔ حسین نے انکار بیعت کیا۔ انکار بیعت کرنے کے بعد نانا کی قبر پہ آ گئے، اور قبر پہ آنے کے بعد نانا کی قبر پہ مرثیہ پڑھا، نانا آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا حسین نہ رہے گا۔ نانا کی قبر سے اٹھے، ماں کی قبر کی طرف پڑھے، حسین کے لڑھکتے ہوئے قدم قبر مادر کی طرف بڑھے، ماں کو آواز دی، اماں السلام علیک یا اماں، اماں آپ کا حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے، آپ کی قبر پہ چراغ جلانے والا نہ رہے گا۔ عجب نہیں قبر مادر سے آواز آئی ہو، وعلیک السلام یا
اے میرے ماں کے مسافر حسین، تم پر تمہاری ماں کا سلام ہو، اجرکم اللہ، تمہاری ماں اب قبر میں نہ رہے گی، تمہارے ساتھ ساتھ چلے گی۔ بھائی کی قبر پہ آئے، قبر بھائی سے، برادر کے قبر برادر سے رخصت ہوئے، بیت الشرف تشریف لائے۔ زینب سامان سفر تیار کرو، صغرا خدا حافظ، سب سے خدا حافظ کر رہے تھے۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد محمد حنفیہ نے کہا آقا آپ بنی ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، آپ نہ جائیے، کربلا نہ جائیے۔ حسین نے کہا بھائی اگر کوئی بھی پناہ گاہ نہ ملے گی نا تب بھی میں یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھے جانا ہے۔ اب جب حسین جانے لگے، ام سلمہ کو پتہ چلا، ام سلمہ آگے بڑھی، حسین میں نے نانا سے سنا ہے کہ میرا حسین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔ حسین نے کہا نانی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں مجھے کہاں قتل کیا جائے گا، میں اپنے قاتل کو بھی جانتا ہوں، ارے نانی میں اس جگہ کو جانتا ہوں جہاں میری مزار بنے گی، جہاں میرا قبر بنے گا، قبر بنے گی۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنا ہاتھ ام سلمہ کے چہرے پہ پھیرا، روشنی پلٹی اور سرزمین کربلا کی طرف اشارہ کیا، کربلا کی زمین بلند ہوئی اور اپنی نانی سے کہا نانی یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے قتل کیا جائے گا، یہاں میرے بھائی کے بازو قلم کیے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہوگی جہاں میرا قبر مارا جائے گا۔ نانی اگر میں عراق نہ جاؤں تب بھی مجھے قتل کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ حسین نے خاک کربلا اٹھا کے نانی ام سلمہ کو دیا، نانی یہ خاک رکھ لیجئے، جب تک خاک خاک رہے سمجھیے گا حسین زندہ ہے، لیکن جب خاک خون میں بدل جائے سمجھیے گا حسین دنیا میں نہ رہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الہی بحق الزہرا وأبیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا 10 مرتبہ بسمک یا اللہ 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 یا اللہ۔ معبود تجھے واسطہ ان اسماء الحسنی کا ہماری اس مختصر سی عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناظموں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگار آپ یہ عظیم توفیق ہمیں عنایت کی، معبود ہمیں سید الشہداء اور ان کے باوفا اصحاب کی بہتر سے بہتر طریقے سے عزا منانے کی توفیق مرحمت فرما۔ پاک پروردگار حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہم میں جو بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما۔ معبود جمہوریہ اسلامی ایران کی حفاظت فرما، علماء اعظام اور مراجع کرام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، مجاہدین اسلام کو صحت سلامتی اور عافیت عطا فرما۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔